من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما ابن اللہ سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر من برکت ومنقذ عباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا صلوات شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں امیر علی کی ولایت سے تمسک رکھنے والوں میں قرار دیا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانے پر کہ جس نے ہمیں اس مکتب اہل بیت سے وابستہ کیا، ہمیں یہ ذکر کرنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین گرامی، یہ ذکر وہ بابرکت ذکر ہے کہ جس کو ختم کرنے کی کوشش والے خود ختم ہو گئے، یہ ذکر باقی رہا۔ یہ ذکر ذکر حسین قیامت تک اور اس کے بعد بھی باقی رہے گا۔ ہم اس ذکر میں خود آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، ہم بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ بیوی جس کو اذن دے وہ اس فرش پہ آ سکتا ہے، جس کو نہ دے وہ نہیں آ سکتا۔ یہ فرش مجلس کوئی عام فرش نہیں بلکہ یہ عرش معلیٰ کا ٹکڑا ہے، یہ حرم امام ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ سامعین گرامی، یہ کرم ہے نا محمد وآل محمد کا کہ جو جس زمین کے ٹکڑے پہ قدم رکھیں تو وہ نور کا ٹکڑا بن جائے۔ یہ مکے میں آئے تو معظمہ بن جائے، مدینے میں آئے تو منورہ بن جائے، نجف میں آئے تو اشرف بن جائے، کربلا میں آئے تو معلیٰ بن جائے، کاظمین میں آئے تو شریفین بن جائے، مشہد میں آئے تو مقدس بن جائے، فرش مجلس پہ آئے تو عرش معلیٰ کا ٹکڑا بن جائے۔ صلوات پڑھے بہت یہ فرش مجلس وہ بابرکت درسگاہ ہے کہ جو آپ کو تمام ایمان الہی کا درس دیتی ہے۔ اگر کسی کو دین اسلام سمجھنا ہے تو وہ مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو وہ مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو چودہ سمجھتے ہیں تو مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو اہل بیت سمجھتے ہیں تو مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو اصحاب اہل بیت سمجھتے ہیں تو مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو خدا سمجھتا ہے تو مجلس میں آ جائے، اگر کسی کو خدا والے سمجھتے ہیں تو مجلس میں آ جائے۔ صلوات پڑھے بابا۔ آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کریں گے کہ جن کے دادا علی مرتضیٰ، وہ خود علی رضا، نام بھی محمد، وجود بھی محمد، سیرت بھی محمد، کردار بھی محمد، خلق بھی محمد، خلق بھی محمد، نام ہے علی رضا۔ دیکھیں مامون رشید نے امام کو اپنی حکومت بچانے کے لیے مدینے سے ولی عہد بنا کر خراسان بلوایا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اپنی عارضی حکومت بچانا۔ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ظالم اور مفاد پرست حاکم تھا۔ امام جانتے تھے کہ یہ رستہ امام کو غریب الوطنی تک لے جائے گا، یہ رستہ امام کو اپنے کنبے سے دور کر دے گا، لیکن امام ہے نا، ہر چیز کے عالم تھے، پتہ تھا امام کو ان کو کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور شہید کر دیا جائے گا، لیکن مشیت الہی ہے۔ امام کی سواری جب مدینے سے نکلی تو لوگوں کو خبر ہوئی
کہ وقت کا محمد اور زمانے کا علی اپنے گھر سے خراسان کی طرف چلا۔ امام کو پردے والی الماری میں لایا گیا۔ ہم سفر بھی میرے مولا کے کوئی اپنے نہیں تھے بلکہ مامون کے بھیجے ہوئے سپاہی تھے۔ وہ بھی جیسے جیسے میرے مولا کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے ان کے دل میں بھی معصوم کی محبت جاگ رہی تھی۔ محبت بڑھتے بڑھتے عقیدت میں بدل رہی تھی، عقیدت بڑھتے بڑھتے مودت میں بدل رہی تھی۔ وہ بھی امام کے علم، حلم، زہد، نورانی چہرے کی گرویدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مامون کا حکم تھا کہ امام کو غیر مسلمان یا کم آبادی والے علاقوں سے لایا جائے۔ جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی تو وہ جو علم کا مرکز ہے وہاں جب امام کی آمد کی خبر ہوئی تو 1 لاکھ نہیں بلکہ 2 لاکھ لوگ امام کے لیے وقت کے محمد اور زمانے کے علی کی زیارت کے لیے اور کچھ لوگ قرآن ناطق سے حدیث رسول سننے کے لیے گئے تھے۔ امام چہرے پر نقاب لگاتے تھے۔ امام نے چہرے پر سے نقاب اٹھایا، ہماری کا پردہ اٹھایا اور فرمایا، سنو، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کر امام کی سواری آگے بڑھوا دی گئی۔ پیچھے لوگ بھاگے، کہا فرزند رسول کچھ اور بتائیے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی اس قلعے میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہا امام کی سواری آگے بڑھوا دی گئی، امام کی سواری آگے بڑھوا دی گئی۔ فرزند رسول، لوگ کہتے ہیں فرزند رسول اس قلعے میں داخل کیسے ہونا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ پھر امام سینہ حضر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں۔ صلوات پڑھیں بابا ضرور۔ سامعین گرامی، مولا نے یہ حدیث رسول لوگوں کو سنائی تھی۔ رسول نے فرمایا تھا اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہم 14 ہیں۔ حبیب خراسانی بہت بڑے عالم دین گزرے، ہمارے مسلک سے نہیں تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام کی خراسان آمد سے 2 دن قبل میں نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب میں حج کر رہا تھا۔ جب میرا طواف پورا ہوا تو میں نے شور سنا کہ جس کو بھی محمد کی زیارت کرنی ہے محمد مسجد میں تشریف فرما ہے، آ جاؤ۔ میں خواب میں اندر داخل ہوا مسجد کے۔ میں نے سلام کیا رسول کو۔ رسول نے مجھے 1 مٹھی کھجوروں کی دی۔ میں نے وہ خواب میں گنی تو 18 تھی۔ جب 2 دن بعد امام خراسان تشریف لائے تو میں امام کی زیارت کو گیا۔ میں نے امام سے ہاتھ ملایا، میں سامنے کھڑا ہو گیا تو امام نے مجھے 1 مٹھی کھجوروں کی دی۔ میں نے وہ بھی گنی، وہ بھی 18 تھی۔ میں نے فرزند رسول سے کہا فرزند رسول تھوڑی سی زیادہ عنایت کر دیتے۔ مولا فرماتے ہیں اگر میرے جد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دیتا۔ صلوات پڑھیں بہادر۔ سامعین گرامی، مولا 2 سال خراسان میں رہے، اپنے کرامات دکھاتے رہے، وقت کے محمد کے نور سے اور زمانے کے علی کے لطف سے ایران کو پرنور کر دیا۔ مامون رشید نے امام کو دربار میں بلایا اور ساتھ ہی ساتھ تمام مذاہب کے بڑے بڑے علماء کو بلوایا امام سے مناظرے کے لیے۔ کوئی توریت کو، کوئی زبور کو، کوئی انجیل کو، کوئی قرآن انجیل کو ماننے والا تھا۔ مسلمان تو تھے ہی دربار میں۔ مامون صرف امام کا تمسخر اڑانا چاہتا تھا، جانتا نہیں تھا کہ قرآن ناطق کا بیٹا ہے جو توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیا۔ اسی وقت امام سے 18,000 سوالات ہوئے، 18,000 سوالات ہوئے، الگ الگ مذاہب کے۔ امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں، اسی ہی کتاب سے، اس کی ہی تفسیر سے حوالہ دے کر جواب دیا۔ امام نے درباریوں، سفیروں، وزیروں کے سامنے مامون کی دھجیاں پکڑتے دیکھی آئی اور لکھا تاریخ میں رقم کروا دیا کہ دنیا میں امام اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ امام صرف علم کائنات کی نہیں بلکہ علم الہی کے مظہر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا ضرور۔ جب یہ مناظرہ اختتام پذیر ہوا تو مامون رشید نے ایک بڑی دعوت رکھی۔ تمام درباریوں، سفیروں کے سامنے اور وہ مناظرے کرنے والوں کے سامنے کھانا لایا گیا۔ اب وہ سارے انتظار کر رہے تھے کہ مامون کھائے تو ہم کھائیں، اور مامون انتظار کر رہا تھا کہ امام کھائیں تو ہم کھائیں۔ اور مولا کی کریمی دیکھے کہ مولا وہ حبشی غلاموں کا انتظار
انتظار کر رہے تھے کہ وہ کھائیں تو میں کھاؤں. تو مولا فرماتے ہیں یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. تو مامون کہتا ہے مولا یہ غلام ہے. مولا جلال کے عالم میں اس سے کہتے فرماتے ہیں کہ اے مامون یہ غلام ہے تو کیا ہوا, انہیں بھوک نہیں لگتی؟ مولا نے درباریوں سفیروں وزیروں کے ساتھ ان حبشی غلاموں کو کھانا کھلوایا اور بتا دیا کہ میرے جد رسول اللہ نے صاف واضح کیا تھا کہ دین اسلام میں کسی کو بھی کسی پہ فوقیت نہیں ہوگی, صرف ان تقوی رکھنے والے لوگوں کو اور ہم سے محبت کرنے والے لوگوں کو, چاہے کالا ہو یا گورا ہو, مالک ہو یا غلام ہو, آزاد ہو یا غلام ہو. صلوات پڑھیں باوجود امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو. آہو یعنی ہرنی. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شکاری نے ایک ہرنی کو شکار کر لیا تھا اور شکاری کا بچہ ہرنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے شکاری کے. امام نے منظر دیکھا, ہرنی کے بچے نے اپنی زبان بے زبانی میں امام سے مدد طلب کی. امام نے شکاری سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اس ہرنی کو چھوڑ دے. تو وہ شکاری کہتا ہے اے بندہ خدا, شکل سے تو تم معصوم لگتے ہو لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آتی, کیوں تھوڑی دیر کے لیے تم اسے چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں جو چیزیں اللہ نے انسان پر حلال کی ہیں ان میں سے ایک ہے ہرن. میں تمہیں منع نہیں کر رہا لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہاڑی کے اس طرف اس کی بچہ بھوکا ہے, اس کو دودھ دے کے آ جائے. تو وہ شکاری کہتا ہے اے بندہ خدا, شکل سے تو تم سچے لگتے ہو لیکن اگر کوئی حیوان کو چھوڑ دے تو پھر کون ضامن ہے, حیوان واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ امام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں, میں یہیں کھڑا ہوں اور میں یہیں کھڑا ہوں جب تک یہ ہرنی واپس نہ آئے. ہرنی واپس نہ آئے. ہرنی اپنے بچے سے مل کے واپس آ گئی. جیسے ہی بس شکاری نے ہرنی کو واپس آتے دیکھا, کہا اے بندہ خدا آج سے یہ ہرنی آزاد ہے, میں تمہارا غلام ہوں, مجھے اپنی غلامی میں رکھ لے. صلوات پڑھیں باوجود میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا, میرے ہادی میرے معصوم معینت وفا, و سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا. مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو. ہاں مامون رشید نے اپنی حکومت کے بچانے کے چکر میں امام کو ولی عہدی تو دیتی, لیکن جیسے جیسے امام کے کرامات دیکھے, ایران والوں کو حق پہ آتے دیکھا تو امام کو زہر دیا. ایک دفعہ مامون نے امام کو دربار میں بلوایا, انگور پیش کیے, اب اس بار انگوروں میں زہر دیا. انگوروں میں زہر دیا. امام نے جب انگور کھا لیے تو امام نے فرمایا, مامون کی طرف رک کر کے فرمایا کہ جس کام کے لیے تو نے مجھے بلایا تھا وہ کام ہو گیا ہے, اب میں گھر جا رہا ہوں. اپنے گھر پہ دروازے پہ کھڑے غلام سے فرمایا جب تک میری تسبیح کی آواز آتے رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں اور کسی کو اندر مت آنے دینا. ہاں بس زہر کا اثر بڑھنا شروع ہوا. مولا نے سوئے بقیہ دیکھ کے کہا دادی زہرا دیکھے